جماعت اسلامی اس ملک کے تمام مسائل کا حل بڑے بڑے مگرمچھ ہے بچ جاتے ہیں، ان سب کا احتساب کریں گے، بڑوں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے۔ ووٹ جماعت اسلامی کو ملا اور ظالم نظام نے میئر پیپل پارٹی کا بنایا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اقتدار میں آ جاؤں، الیکشن کمیشن میری مرضی کے مطابق ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این این۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہے میری جماعت اسلامی پاکستان اسراج لاکھ صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی انتخابی تیاریاں کیا ہیں اور اس حوالے سے انتخابی منشور کیا ہے 2024 کا۔ اسراج لاکھ صاحب، پہلے تو شکریہ کہ جی این این کو آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر، یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کی انتخابی تیاریاں کیا ہیں اور اس حوالے سے آپ ملک بھر میں جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں، ورکرز کنونشن بھی کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو لیول پلینگ فیلڈ کا تو شکوہ نہیں ہے الیکشن میں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اسلامی اس ملک کے تمام مسائل کا حل قانون کی حکمرانی سمجھتی ہے۔ اس وقت افراد کی بادشاہت ہے یا خاندانوں کی بادشاہت ہے، ان کی مرضی سے ادارے چلتے ہیں، ان کی مرضی سے نظام چلتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو۔ قانون کی حکمرانی نہ ہو تو نہ آپ کی معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ ملک میں انصاف کا نظام آ سکتا ہے۔ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ہمیں اختیار ملے تو ہم انشاءاللہ عدالتوں میں قرآن اور سنت کا نفاذ کریں گے۔ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم سودی نظام کا خاتمہ کریں گے۔ جن لوگوں نے قوم کو لوٹا ہے، بڑے لوگوں نے، چھوٹے لوگ تو ہمیشہ پکڑے جاتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے مگرمچھ ہے وہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں، ان سب کا احتساب کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں بچوں کو یکساں نظام تعلیم ملے انصاف کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں VIP پروٹوکول کلچر کا خاتمہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں غیر ترقیاتی اخراجات ختم ہو۔ ہم انشاءاللہ 350 یونٹ بجلی مفت دینا چاہتے ہیں اور یہ بالکل ممکن ہے۔ میں خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا تو ادنا سے لے کر میٹرک تک فائنانس منسٹر کی حیثیت سے ہم نے مفت کتب دینے کا فیصلہ کیا اور اب خیبر پختونخوا کے ہر بچے کو مفت کتاب مل رہا ہے۔ اسی طرح ہم 350 یونٹ تک مفت بجلی دے سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں ایک پاکستان ہو۔ یہ جو دو پاکستان ہے، VIP کا پاکستان، ایک جاگیردار اور کرپٹ مافیاز کا پاکستان، اور ایک غریبوں کا پاکستان نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بڑوں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے۔ اب غریب ٹیکس دیتا ہے، مؤثر لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں۔ ہم نے طے کیا ہے کہ جماعت اسلامی آئے گی، بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملنے تک بے روزگاری الاؤنس دیں گے۔ میر صاحب، یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی کے جلسے بڑے ہوتے ہیں، لوگ بھی آتے ہیں بڑی تعداد، لیکن جب الیکشن ہوتا ہے تو اس ٹائم پولنگ بوتھ میں اس طرح عوام نہیں آتی یا ووٹ اس طرح کے نہیں پڑتے جس طرح باقی جماعتیں لے جاتی ہیں۔ کیا یہ دھاندلی ہوتی ہے یا پھر کوئی اور وجہ، یا جماعت اسلامی کا ووٹر اس کی کیا وجہ؟ ہم چاہتے ہیں نا کہ آزادانہ الیکشن ہو اور ادارے غیر جانبدار رہے، وہ الیکشن کمیشن ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو۔ پہلے سے وزیر اعظم کا چناؤ نہ کرے، وزیر اعلیٰ کا چناؤ نہ کرے، سیٹوں کی تقسیم نہ ہو، عوام کو اختیار دے دے، اور جب بھی عوام کو اختیار ملتا ہے پھر جماعت اسلامی کامیاب ہوتی ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہوگا، یونیورسٹیوں میں الیکشن ہوتے تھے، لوگ جماعت اسلامی جمعیت طلبہ پر اعتماد کرتے تھے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کراچی میں الیکشن ہوا تو لوگوں نے بلدیات میں جماعت اسلامی کو ووٹ دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ووٹ جماعت اسلامی کو ملا اور ظالم نظام نے میئر پیپل پارٹی کا بنایا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آزادانہ الیکشن ہو، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جب بھی آزادانہ الیکشن ہوا جماعت اسلامی ایک بہت بڑی سیاسی طاقت کے طور پر ابھرے گی۔ سر، یہ بتا دیجیے گا کہ جو مخالف جماعتیں ہیں ان کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، کاغذات نامزدگی جو ہے وہ چھینے جا رہے ہیں، اس پہ جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، جماعت اسلامی تو قانون کی حکمرانی چاہتی ہے، انصاف عادل چاہتی ہے۔ ہم کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی ورکر کے ساتھ ایسے رویے اور ایسا بیہیویئر کی حمایت نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کی مخالفت کرتے ہیں جو قانون کے مطابق نہ ہو، جو انصاف کے مطابق نہ ہو، جو ظلم اور جبر کی بنیاد پر ممکن ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہی جماعتیں ہیں نا جنہیں 25 سال مسلم لیگ نے پنجاب میں حکومت کی، 15 سال پیپل پارٹی نے سندھ میں حکومت کی، 9 سال PTI نے حکومت کی۔ ان تمام پارٹیوں نے حکومتوں میں آ کر پولیس کو ٹھیک نہیں کیا، پٹوار خانے کو ٹھیک نہیں کیا، تعلیمی نظام کو ٹھیک نہیں کیا، اداروں کو ٹھیک نہیں کیا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اقتدار میں آ جاؤں
تو عدالت میری مرضی کے مطابق چلے، مقننہ میری مرضی کے مطابق قائم ہو، الیکشن کمیشن میری مرضی کے مطابق ہو، نیب میری مرضی کے مطابق ہو، میرے مخالفین کو دبائیں، اور نیب اور ان اداروں پر افسوس ہے کہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے یا اقتدار کے قریب ہوتا ہے تو وہ اگر مجرم ہو اس کو ہیرو بناتا ہے۔ تو میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی آئے گی تو ان اداروں کو ٹھیک کرے گی کہ وہ صبح اور شام ان کا کریکٹر تبدیل نہ ہو اور سٹیٹس کو دیکھ کر فیصلے نہ کرے بلکہ حقائق کو دیکھ کر فیصلے کرے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو، سیاسی ورکر کو سیاسی ماحول دیا جائے تاکہ لوگ الیکشن میں حصہ لیں۔ سر آخری دو سوال آپ سے یہ ہیں کہ یہ بتا دیجیے گا کہ انتخابات کے بعد اگر حکومتیں بنیں گی تو کیا جماعت اسلامی اس میں ایز اے تعدیل شامل ہوگی؟ اس طرح پی ڈی ایم کی بنی تھی، کوئی قومی حکومت آتی ہے تو کیا جماعت اسلامی بھی حصہ ہوگی؟ عوام پر ہم پر اعتماد کرے، عوام ہمیں ووٹ دے، اور جب ہماری حکومت بنے گی تو بغیر اتحاد کے بھی ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ چلانے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہی چاہیں گے کہ ایک 2050 تک ہم ایک پلان تیار کر لیں کہ 2050 میں کیسا پاکستان چاہیے، اس کی زراعت کیسی ہو، اس کی صنعتی ترقی کیسے ہو، بچوں کی تعلیمی نظام، آئی ٹی میں، برآمدات میں ہماری ترقی کیسے ہو۔ ایک ایسا لمبے عرصے کا منصوبہ جس پر ہم نے کام شروع کیا ہے، ظاہر ہے اس منصوبے کو ایک قومی منصوبہ بنانے کے لیے ہم تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں گے۔ لاسٹ میں یہ بتا دیجیے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا ہے کہ 2 ریاستی جو مجموعہ ہے فلسطین کا، اس پر کیا کہیں گے؟ آپ نے غزہ مارچ بھی کیا، بڑے بڑے جلسے بھی کیے فلسطینیوں کے حق میں، امداد بھی الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے کی گئی کروڑوں کے تعداد میں، تو کیا کہیں گے جو پرائم منسٹر کیئر ٹیکر اسلامی جمہوریہ انوار الحق کاکڑ صاحب فرما رہے ہیں کہ 2 ریاستی جو ہے وہ حل ہے، اور قائد اعظم صاحب کا جو فرمان ہے کوئی الہام نہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو وزیر اعظم صاحب کا فرمان ہے کہ 2 ریاستیں قائم ہو، یہ فلسطینیوں کا موقف نہیں ہے، یہ پاکستان کا 75 سالہ موقف نہیں ہے، یہ ان کی ذاتی رائے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم ہونے کے ناطے ان کو ذاتی رائے نہیں دینا چاہیے۔ کس قومی اسمبلی میں ڈسکشن ہوا ہے، کس کیبنٹ میں فیصلہ ہوا ہے، اس لیے فلسطینیوں کے مستقبل کا فیصلہ وہی قابل قبول ہے جو فلسطینی طے کرے۔ ملک ان کا ہے، قربانیاں وہ دے رہے ہیں، بچے ان کے شہید ہو رہے ہیں، گھر ان کے جل رہے ہیں، 75 لاکھ لوگ ان کے مہاجر ہیں، تو آپ یہاں سے بیٹھ کر ان کے بارے میں طے کر لے کہ آپ کو تو 2 ریاستیں حل پہ آنا چاہیے۔ 2 ریاستیں حل کا مطلب یہی ہے کہ پہلے مرحلے میں آپ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، تو ہم نے کب طے کیا اسرائیل کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا بھی اسرائیل کو تسلیم کرے، پھر بھی انشاءاللہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، ہم اپنی اصولی موقع پر کڑے ہیں۔ باقی اس وقت فلسطینی جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، 82 دن ہو گئے ہیں، 22,000 لوگ ان کے شہید ہو گئے ہیں، 50,000 مائیں وہاں ایسے ہیں جو حاملہ ہیں بین الاقوامی سروے کے مطابق، لیکن ان کے بچے ان کے تن کے اندر جل گئے، ہزاروں ہاں ایسے بچے، ایسے مائیں، ایسے بیٹیاں۔ تو یہ فلسطینی جو اس وقت ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمارے وزیر اعظم کو ان کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے تھا، ان کے زخموں پر نمک نہیں ڈالنا چاہیے تھا، لیکن اب بھی میں اچھا گمان کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی ہے، یہ ان کے لا علمی کی بنیاد پر ہے۔ اگر ان کو حقائق کا پتہ چلے یا فلسطینیوں کے جو اصولی موقف ہے ان کا پتہ چلے، وہ یقیناً اپنی اس موقف سے وڈرا ہو جائیں گے۔